الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وقال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر مجھے زمانے کے احوال کے تغیر کا ڈر اور خدشہ نہ ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کسی گمنڈ میں اور غرور میں تکبر میں مبتلا ہو جائیں، اگر مجھے یہ خدشہ اور خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا کہ 4 اشخاص کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمانا ہی فرمانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اعمال صالحہ زندگی میں ہیں تو آخرت کی کامیابیاں اور آخرت کی کامرانیاں وہ انسان کے قریب آئیں گی، اور خدا نہ خواستہ اگر زندگی میں اعمال صالحہ نہیں ہیں، گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں، یا گناہ زندگی میں غالب آ گئے اور نیکیاں کم پڑ گئیں، تو پھر بدنصیبی ہی بدنصیبی ہے۔ اس قسم کی بدنصیبی ہے کہ اب اس بدنصیبی کے بعد کوئی کامیابی سامنے نہیں آئے گی، کوئی سعادت مندی سامنے نہیں آئے گی۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اقرار بھی کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، بدبختی بس غالب آ گئی تھی، گمراہیوں کے راستے پر ہم چل پڑے، نافرمانیوں کے راستے پر ہم چل پڑے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ پھر موقع دے دے، ہم دنیا میں چلے جائیں اور نیک اعمال کر کے آ جائیں اور تجھے راضی کر کے آ جائیں۔ یوں کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار جو آخرت کے متعلق ہمیں نبیوں نے بتایا تھا وہ سارا کا سارا ہم نے سن لیا، سارا کا سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا،
فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ایک موقع دے دے، ہم دنیا میں چلے جائیں، اب یقین آ گیا ہے، اچھے اعمال کریں گے۔ وہم یصطرخون فیہا، چیخ و پکار کریں گے، آوازیں لگائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ موقع دے دے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، ایسی بھدی آوازیں ان کی ہوں گی جس طرح سے گدھے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ اس قسم کی چیخ و پکار کر کے اللہ سے استغاثہ کریں گے، درخواست کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم سعادت مند بن کر آ جائیں۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس زندگی میں ایک سمجھنے والا آدمی سمجھ سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہیں سمجھانے والے بھی آئے، ایک نہیں کئی لوگوں نے تمہیں سمجھایا، کئی اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل سامنے رکھے۔ ایک فرشتوں کا القاء، فرشتے دل میں نیک بات ڈالتے ہیں، دوسرا واعظین اور مبلغین کا سمجھانا، تیسرا قرآن مجید کا کھلا ہوا سامنے موجود ہونا، چوتھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا سامنے ہونا، پانچواں گزشتہ امتوں کی تاریخ سے سبق حاصل کرنا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تم نے کامیابی کے راستوں کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ ارشاد ہوگا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے اس دن بات بھی نہیں کرنے دیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کی بدبختی اور بدنصیبی کا اعلان ہو جائے گا۔ لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال وہ ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں، وہ ہماری زندگی میں موجود ہو جائیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشخبریاں بھی مل جائیں گی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو اور یہ خطرہ نہ ہو کہ لوگ گمراہی میں پڑ جائیں گے، کبر میں مبتلا ہو جائیں گے، غرور میں مبتلا ہو جائیں گے، تو میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا کہ 4 لوگوں کے متعلق جنتی ہونے کی خوشخبری دو۔ ان 4 میں ایک ارشاد فرمایا وہ آدمی جو کثیر العیال ہے، جس کے گھر میں بچے زیادہ ہیں، جس کے ماتحت تربیت والے لوگ زیادہ ہیں، جن کی نگرانی یہ کر رہا، جن کی یہ تربیت کر رہا، ان کے نان نفقے کا بندوبست کر رہا، اپنے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ماں باپ کا خرچ بھی ہے، بہنوں کا خرچ بھی چلا رہا، چھوٹے بھائیوں کا خرچ بھی چلا رہا، اس کے ماتحت بہت زیادہ افراد ہیں، آمدنی اس کی تھوڑی ہے لیکن دن رات محنت کرتا ہے، اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، باوجود یہ کہ گھر میں شدید ضرورت ہے، فاقہ آیا ہوا ہے، لیکن یہ حرام کی کمائی گھر میں نہیں لاتا بلکہ حلال کی کمائی لے کے آتا ہے، خالص روپیہ گھر میں لے کے آتا ہے، طیب مال گھر میں لے کے آتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی بھی جنتی ہے، اور صرف جنتی نہیں ہے بلکہ جنت الفردوس کا مالک ہے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، ہمیشہ یہ جنت الفردوس میں رہے گا۔ اور جنت الفردوس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنت کو اپنے قدرت کے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ ایک انسان وہ ذات ہے جسے اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے، اور ارشاد فرمایا خلقت بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اور ایک جنت الفردوس ہے جس کے متعلق بتایا گیا اسے بھی اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ باقی ساری کائنات کو اللہ پاک نے امر کن سے بنایا۔
کن کا مطلب یہ ہے اذا اراد امرا ان یقول له کن فیکون، جب کسی کام کے کرنے کا اللہ پاک ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے، تو یوں بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بن جا، وہ چیز بن جاتی ہے۔ سورج کے بنانے کی باری آئی تو اس کے لیے اللہ پاک نے بس یہی استعمال فرمایا، بن جا، وہ بن گیا۔ زمین کے بننے کی باری آئی، آسمان کے بننے کی باری آئی، چاند بنا، ستارے بنے، پہاڑ بنے، شجر و حجر بنے، یہ ساری اللہ کی مخلوقات جو بنی ہیں یہ امر کن سے پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن انسان کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا طریقہ یہ اختیار فرمایا، اس کا خمیر بنایا گیا، اس خمیر کو گوندا گیا اور پھر گوند کر اس کا ایک پتلا بنایا گیا اور اس پتلے کے اندر اللہ پاک نے روح کو ڈالا ہے۔ اس طرح سے آرام آرام سے تدریجاً اللہ پاک نے اس انسان کو بنایا۔ تو اسی طرح سے جنت الفردوس کو بھی اللہ پاک نے خود بنایا، اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ جنت الفردوس وہ جگہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ 5 مرتبہ سجاتا ہے، روزانہ اسے آراستہ و پیراستہ کرتا ہے، اسے خوبصورت اور مزین کیا جاتا ہے۔ کس آدمی کے لیے؟ وہ آدمی کے جس کے ماتحت رہنے والے لوگ زیادہ ہیں اور اس کی آمدنی تھوڑی ہے، لیکن حلال لے کے آتا ہے، انہیں حلال کھلاتا ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانے دیتا۔ اس قدر محتاط آدمی ہے کہ ایک ذرہ بھی حرام گھر میں نہیں لے کے آتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی گزرے، اور دنیا کے حکمران، یوں کہہ لیجئے کہ 70 لاکھ مربع میل سے زیادہ جگہ پر ان کی حکومت تھی، لیکن حکمران ہونے کے وقت کا یہ حال تھا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف لائے، جب گھر میں آئے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں معصوم گھر میں تھیں، اور انہوں نے اپنے منہ پر کپڑا دیا ہوا ہے، اور پوچھا کہ انہوں نے کیوں کپڑا دیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے آج کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، گھر میں سالن کا بندوبست نہیں تھا، اس لیے انہوں نے منہ پر کپڑا دیا ہوا ہے تاکہ بدبو نہ آئے۔ والد گھر میں آئے ہیں تاکہ انہیں بدبو محسوس نہ ہو، انہیں اذیت نہ ہو، انہیں تکلیف نہ ہو۔ ماؤں نے ایسی تربیت کی ہے، باپ کی قدر سکھائی ہے، احترام سکھایا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے والد کو اذیت ہو، اس لیے کہ تمہارا والد جب تمہاری اس حالت کو دیکھے گا، فقر کو دیکھے گا، فاقے کو دیکھے گا، تو اس کے دل میں اذیت ہوگی، اسے تکلیف ہوگی۔ ماں نے یہ تربیت سکھائی ہے کہ باپ سے بھی اس فقر کو چھپانا ہے، فاقے کو چھپانا ہے، اس اللہ کو دکھانا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس اللہ کے لیے ہم نے حرام کو اپنے قریب نہیں کیا، حلال ہی حلال کھایا ہے۔ تو پھر ایک وہ وقت آیا کہ عید کا موقع آ گیا، تو بچوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کپڑے چاہیے، نئے جوڑے چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا میرے پاس اتنی وسعت اور گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کو نئے کپڑے مہیا کر سکوں، نئے جوڑے مہیا کر سکوں۔ اہلیہ سے مشورہ کیا، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ یوں کر لیجئے، بیت المال سے جو آپ کو فنڈ ملتا ہے، جو آپ کی تنخواہ مقرر ہے، اس تنخواہ کے دگنے حصے آپ لے لیجئے، 1 ماہ کی تنخواہ آپ پیشگی لے لیجئے، پہلے لے لیجئے، تو ہم کپڑے بنا لیں گے، اگلے مہینے روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیں گے، فقر برداشت کر لیں گے، اس لیے کہ بچوں کا مطالبہ ہے۔ تو کہا، ارشاد فرمایا بہت اچھی رائے ہے، چلو ایسا کر لیتا ہوں۔ چنانچہ جو خزانے کا امیر تھا اس کے پاس چلے گئے اور اس سے جا کے یہ کہا کہ میرے لیے آئندہ مہینے کی تنخواہ بھی اسی مہینے کو دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کے کپڑوں کا بندوبست کر سکوں۔ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس بات کی گارنٹی مجھے لکھ دیتے ہیں کہ آئندہ مہینے آپ زندہ رہیں گے؟ آئندہ مہینے آپ اگر زندہ نہیں رہے، اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے جو مال لیا بیت المال سے، آپ نے اس کا کام تو کیا نہیں ہے، آپ نے محنت کی نہیں ہے، مزدوری کی نہیں ہے، اجرت آپ نے ویسے ہی لے لی ہے، تو بیت المال تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں ایسا نہیں دے سکتا۔
تو پریشان ہو کے واپس آئے، اپنے بچوں کو آ کے پھر تسلیاں دی، یہی بات سکھائی کہ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ حلال اور حرام میں جمع کرتا اور اس قدر مال کے ڈھیر لگا دیتا جس طرح سے مجھ سے پہلے حکمرانوں نے مال کے ڈھیر لگائے ہیں اور مالوں کے انبار جمع کیے ہیں، اور خود اپنے لیے جہنم کو اختیار کرتا، لیکن میں یہ راستہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے جو حکمران تین کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہاتھوں میں نے انہیں قبر کے اندر اتارا ہے، جب وہ قبر کے اندر پہنچے تو اسی وقت ان کے چہرے کالے پڑ گئے اور قبلے سے ان کے چہرے پھر گئے تھے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو تہجد گزار بھی تھے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بھی تھے، ولید ایک کا نام تھا، تہجد گزار تھے، اور اس کے متعلق تو آتا ہے کہ روزانہ 10 سپارے تلاوت بھی کیا کرتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا ظلم سے، زیادتی سے اور مال کے حرام مال سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، تو یہ سزا ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دکھا دیا کہ دیکھو حرام کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ قبر میں جاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ گیا ہے، اور چہرے کو قبر سے پھیر دیا گیا، قبلے کے رخ سے پھیر دیا گیا۔ تو اس لیے سن لیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ جس آدمی کے گھر میں اہل و عیال زیادہ ہوں، اس کے ماتحت رہنے والے لوگ زیادہ ہوں، اخراجات اس کے زیادہ ہوں، آمدنی اس کی تھوڑی ہو، لیکن حلال مال کھلائے، حرام کے قریب نہ جائے، ایسے آدمی کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی بھی جنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور جنت الفردوس کس کا مکان ہے؟ وہ نبیوں کا ہے، شہداء کا ہے، صدیقین کا ہے، نیک صلحاء کا ہے۔ ایسے آدمی کو بھی اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، تھوڑا سا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہماری آمدنی کی کیا کیفیات ہیں۔ اگر آمدنی کے اندر کوئی حرام مال مل رہا ہے یا سارا ہی سارا حرام آ رہا ہے تو اس حرام مال کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ پاک کے حضور ہم توبہ کریں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، پروردگار تمہارا وہ ہے جو تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور تمہارے گناہوں کو درگزر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور تو وہ جانتا ہے تم جو کرتے ہو، تم جو کماتے ہو اسے جانتا ہے، تم جو خرچ کرتے ہو اسے جانتا ہے، کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے خرچ کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن یہ سوال سب سے پہلے ہوگا، بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا تھا۔ یہ دو سوال ہر انسان سے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ارشاد فرمایا یہ بھی سوال ہوگا، بتاؤ عمر کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گزاری ہے، مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، جو علم دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اس وقت تک انسان کے قدم وہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ 5 باتوں کا جواب اسے دینا ہے۔ دنیا میں تو آدمی چھپ جاتا ہے، ملزم ہے، مجرم ہے، چھپ جاتا ہے، چھپنے کے ذرائع ہیں اور ستر پوشی کے ذرائع ہیں۔ ایک تو اللہ پاک خود ستار ہے، اس نے خود چشم پوشی فرمائی ہوئی ہے، ایک تو مالک ملک خود ستار ہے۔ دوسرا آدمی دنیا میں رشوت دے کر اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، ظلم سے چھپا لیتا ہے، زیادتی کر کے بھی اپنے آپ کے اوپر زیادتی کا اظہار نہیں ہونے دیتا اور سفارش لڑا رہتا ہے۔ آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا لا تخفى خافیہ، کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ یہاں تو اللہ پاک ستار ہے، وہاں سارے اعمال اللہ پاک ظاہر کرے گا، سب کچھ ظاہر کرے گا۔ یوم ہم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، سب کے سب اللہ کے حضور کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور سر اس کے جھکے ہوئے ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ پاک کے دربار سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب صورتحال یہ ہے کہ آخرت کے یہاں جواب دینا ہے، ایک ایک بات کا حساب دینا ہے، تو پھر ہم اپنے مال کی
جانچ پڑتال کرتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں کہیں حلال مال میں حرام نہ مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط مال مل گیا، کسی دوسرے کا مال مل کر آ گیا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ دوسرا فرض جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جنت الفردوس اس کے لیے حاضر ہے اور جنت الفردوس میں اسے داخل کیا جائے گا، ارشاد فرمایا یہ وہ خاتون ہے، وہ عورت ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کا مہر معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جس نے اپنے شوہر کا مہر معاف کر دیا، اس کی مرضی ہے، چاہے معاف کرے نہ کرے وہ لے بھی سکتی ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ معاف کر دیتی ہے تو اس کے لیے بھی بڑا اجر ہے۔ لیکن معاف کرنے کے متعلق یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ عورتوں کو ان کے مہر دیا کرو، حکم دیا ہے اے مردو تم عورتوں کے مہر دیا کرو، لیکن ارشاد فرمایا اگر وہ عورتیں بطیب نفس کی خوشی کے ساتھ آپ کو مہر معاف کر دیتی ہیں، آدھا معاف کر دیتی ہیں، پورا معاف کر دیتی ہیں، کچھ معاف کر دیتی ہیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو وہ تمہارے لیے مبارک مال ہے، اسے استعمال کر لو۔ یہاں قرآن نے جو لفظ کہا وہ یہ کہا کہ نفس طیب کے ساتھ، طیب نفس ایک ہے، طیب قلب دل کی خوشی کے ساتھ، اور ایک ہے نفس کی خوشی کے ساتھ، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دل تھوڑا سا سوچتا ہے، نفس گہرائی کی سوچتا ہے۔ کیسے؟ دل یہ سوچتا ہے، دل میں بات کبھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ دل عربی زبان میں اس کو قلب کہتے ہیں، اور قلب کا معنی ہے پلٹنے والا۔ نیکی کا خیال آیا، فوراً چند لمحوں کے بعد بدی کا خیال آ جاتا ہے، بدی کا خیال آیا برائی کا، فوراً پلٹ کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے، اس لیے کہ قلب ہے، یہ پلٹتا رہتا ہے۔ اب بات یہ آئی جب عورت نے اس بات کو دیکھا کہ اگر مہر میں معاف نہیں کروں گی تو میری زندگی تنگ ہو جائے گی، تو دل اس کا یہ گواہی دے گا کہ معاف کر دو، اس لیے کہ وہ سامنے لالچ دیکھے گی اور سامنے فائدہ دیکھے گی، اگر میں اس کو معاف نہیں کروں گی تو یہ مجھے کل نقصان دے گا، میں رہوں گی کہاں، زندگی کہاں گزاروں گی۔ دل اس کا شہادت دے گا کہ معاف کر دو۔ اندر سے جو نفس ہے، نفس یہ گواہی نہیں دے گا، نفس کہے گا نہیں تیرا حق ہے، تجھے لینا چاہیے۔ تو نفس بڑی دیر سے راضی ہوتا ہے، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب طیب نفس کے ساتھ عورت تمہیں مال دے دے اور دلی خوشی کے ساتھ نہیں، نفس کی خوشی کے ساتھ تمہیں مال دے دے، پھر اسے استعمال کر لو۔ اس دوسری جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا الا لا يحل لامرئ، سن لو کسی آدمی کا مال حلال نہیں ہے الا بطیب نفسہ، جب تک اس کا نفس اجازت نہیں دے گا۔ دل تو اجازت دے دیتا ہے، نفس بڑی دیر سے اجازت دیتا ہے۔ دل اجازت دے دیتا ہے، کسی نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ اتنے پیسے مجھے چاہیے، یا آپ نے دیکھا وہ آپ کے مال سے کھا رہا ہے، اب آدمی اس کو منع نہیں کر سکتا، شرمی میں منع نہیں کر سکتا، ڈر کی وجہ سے منع نہیں کرتا، کسی عہدے کی وجہ سے اس کو منع نہیں کرتا۔ دل شہادت دیتا ہے کہ بھائی جانے دو جان بچے گی، اندر سے نفس اجازت نہیں دیتا، نفس یہ کہتا ہے کہ تیرا اپنا مال ہے، اس نے ظلمن قبضہ کیا ہوا ہے۔ نفس بڑا شریر ہے، وہ بہت دیر سے راضی ہوتا ہے، وہ دیر سے جا کے تیار ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب تک نفس کی خوشی کے ساتھ تمہیں کوئی مال نہ دے دے، اس وقت تک اس کا مال تمہارے لیے کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں پر بھی قرآن مجید کی آیت بھی سورۃ النساء کی یہی بتا رہی ہے کہ عورتوں کو مہر دے دیا کرو، اور اگر وہ راضی خوشی کے ساتھ، وہ نفس کی خوشی کے ساتھ تمہیں واپس لوٹا دیتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس مال کو استعمال کر لو۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی قابل غور ہے، اگر میراث کے اندر بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہنوں نے ہم سے مطالبہ ہی نہیں کیا لہذا کوئی ضروری نہیں ہے دینا، تو یاد رکھیے بہن اگر مطالبہ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل تو کہہ رہا ہے کہ چلو چھوڑو بھائی کو رہنے دو، لوگ کیا کہیں گے، تانے ملیں گے، بری بات ہو جائے گی، دل اس کا کہتا ہے، اندر سے نفس اس کا راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ نفس جب
راضی ہوگا کہ جب پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، مال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، جائیداد اس کے نام ہو جائے، پراپرٹی اس کے نام ساری ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ اپنے بھائی کو ہبہ کر دیتی ہے، اپنے والد کو والدہ کو واپس دے دیتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ورنہ بھائیوں کے لیے ایسا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ لاکھوں کا جہیز دے دیں، لاکھوں کا جہیز دے دیں، کروڑوں کا جہیز دے دیں، جب تک وہ میراث نہیں بانٹیں گے شرعی طریقے سے جس طرح سے شریعت کا حکم ہے، آخرت میں پکڑے جائیں گے، آخرت میں پکڑے جائیں گے۔ یہی کہا جائے گا جنہوں نے ناحق دوسرے کا مال کھایا ہے وہ ایسا ہے یأکلون فی بطونہم نارا، جیسا کہ اپنے پیٹ کے اندر انہوں نے آگ کو بھرا ہے، انہوں نے آگ بھری ہے، انہوں نے خوراک نہیں بھری، آگ بھری ہے۔ اور سن لیجئے اس آیت کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ آگ بھرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ میدان محشر میں جائے گا، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آتش گیر ہوا کرتی ہیں، جیسے آگ ان کے قریب آتی ہے فوراً آگ بھڑک کر لگ جاتی ہے، آگ انہیں پکڑ لیتی ہے۔ ارشاد فرمایا اسی طرح سے یہ لوگ جیسے ہی میدان محشر میں جائیں گے جہنم کی آگ لپک کر انہیں خود لے لے گی، انہیں خود لے لے گی، چونکہ اندر آگ بھڑکی ہوئی ہے، اندر پیٹ میں آگ موجود ہے، اندر سے بھی آگ جلنا شروع ہو جائے گی، سامنے سے بھی آگ آنا شروع ہو جائے گی، اور جہنم کی لپٹیں اور شرارے بلند ہو کر وہ اس کو اچک لیں گے اور سیدھے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے ناحق مال کھایا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو نفس کی خوشی کے ساتھ اپنا مال شوہر کو ہبہ کر دے، شوہر کو واپس دے دے، اس سے مطالبہ نہ کرے یا اس کو بخش دے، اسے معاف کر دے، تو ارشاد فرمایا یہ خاتون بھی، اس کی بھی جنتی ہونے کی بشارت دو، یہ خاتون بھی جنتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ان تمام باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، ہم بھی اپنے عمل میں لا سکتے ہیں۔ اور تیسرا آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے، ارشاد فرمایا گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی ہو، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی ہو۔ کس سے آج گناہ نہیں ہوتا؟ کون ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ وہ تو نبیوں کی ذاتیں ہیں، وہ تو نبی ہوا کرتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، صغیرہ نہیں ہوتا، کبیرہ نہیں ہوتا، چھوٹا نہیں، بڑا نہیں، ظاہری نہیں، باطنی نہیں۔ اللہ پاک نے ان کے نفوس کو پاکیزہ بنایا ہے، باقی انسانوں کے نفوس پاکیزہ نہیں ہیں، ان سے